بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں مختلف جگہوں سے فیڈ بیک آتا رہتا ہے۔ ایک فیڈ بیک یہ بھی تھا، وہ فیڈ بیک اصل میں اس وقت آیا جب ایک مہینہ پیشتر یو کے ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر میرا انٹرویو چلا۔ وہ فیڈ بیک یہ تھا کہ بجائے یک طرفہ گفتگو کے یہ کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں ایک تجویز یہ تھی کہ اگر مہینے میں ایک دن صرف سوال جواب ہی کا سیشن جیسے بنا دیں تو شاید یہ کمی جو لوگوں کو محسوس ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج میرا خیال ہے اس نشست کو کوشچن آنسر سیشن ہی میں تبدیل کرتے ہیں۔ آپ میں سے جن صاحب کے ذہن میں کسی بھی موضوع اور کیسے ہی سوال ہو وہ اگر آپ فرما دیں، کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہر شخص کا علم نامکمل ہے، کسی کے پاس تمام تر علم نہیں، اور پھر اگر صورتحال مجھ جیسے انسان کی ہو جو کلیتاً نہ صرف ان پڑھ ہے بلکہ جاہل بھی ہے، تو وہاں یہ صورتحال کچھ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے۔ سوال کا جواب شاید آپ کو میں نہ دے پاؤں کہ علم کی کمی ہے میرے پاس، پھر بھی جہاں تک ہو سکا کوشش کروں گا جواب دے۔ تو آج ہم بسم اللہ اسی سے کرتے ہیں، اور آئندہ سے ہر مہینے ایک اتوار کوشچن آنسر سیشن پہ مختص کر دیں گے۔ تو آپ میں سے جن سے آپ کے بھی ذہن میں جو سوال ہو فرمائیں۔ سوری، سب موسیقی، دیکھیے یہ اصل میں اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق تو موسیقی جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتی تو ایک پیغمبر کو عطا نہ ہوتی موسیقی، اور اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد مختلف آلات موسیقی کی تھاپ پر سما نہ سنتے ہیں، قوالی۔ اس کے اندر صرف ایک میں گزارش کروں گا کہ اگر موسیقی یا اس کے ساتھ کہے گئے بول اگر تو آپ کی توجہ رب کی طرف مبذول کرا دیں تو جائز ہے، اور اگر یہ موسیقی ہمیں رب سے دور کر دے تو ناجائز ہو جائے گی۔ میں اس کو یوں عرض کر دوں۔ ویسے ذاتی طور پر شاعری کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے اندر ردیف، قافیہ، وزن، ان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے شاعر حضرات کو۔ تو جو وہ شعر کو باندھتے ہیں اس میں جو الفاظ کی سلیکشن ہے
وہ اسی بندش اور اصول کے تحت انہیں چننے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک اچھا لفظ چنتے ہیں لیکن وہ وزن میں نہیں رہتا کوئی شعر ان کا، تو اس کی جگہ انہیں کوئی دوسرا لفظ لگانا پڑ جائے گا، یا قافیہ نہیں ملتا، اس کا ردیف میں نہیں آتا، تو لفظ کو بدلنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں صرف شعر کو موزوں کرنے کے لیے کہ وہ گستاخی کے زمرے میں چلا جاتا. یہاں کسی ایک نشست میں نے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک زبان پر نہ لائے، حتیٰ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لفظ آپ بھی گستاخی کے زمرے میں آئے گا. صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، وہ قرینہ ادب کے عین مطابق ہو جائے. تو جہاں ادب کی یہ پابندی ہو اور مقام کا یہ عالم ہو کہ آپ کہنا بھی گستاخی کے زمرے میں جاری ہو بات، تو وہاں اس شاعری کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ کملی والے تو مجھے بلا لے تیرے مدینے میں، یہ تو بہت آگے چلی جائے گی. تو میں تو اس کو یوں دیکھ رہا ہوں ذاتی طور پہ، ذرا سا ایسے اشعار سے میں دور ہو جاؤں، انہیں شاید سننا بھی نہ چاہوں، کیونکہ اس میں ایک پہلو گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے مخاطب کرنا، اگرچہ وہ شاعری کی مجبوری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ جو بندشیں ہیں شاعری کی، اس کے تحت مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس انداز میں لا نہیں سکتے جس انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا جانا چاہیے. تو یوں میں ذرا سا بھاگ جاتا ہوں، نہیں سنتا میں ایسے شعر، لیکن یہ ذاتی فعل ہے میرا. میں نے تو اس کو شروع میں کہا کہ جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو میرے نزدیک موسیقی اور اس کے ساتھ کہے جانے والے بول صرف اسی صورت میں جائز ہیں اگر وہ آپ کی توجہ رب کی طرف مبذول کراتے ہیں، اور اگر رب سے دور لے جائیں، غیر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں آپ کو، تو ناجائز ہے. سوری، قضا و قدر. جی ہاں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو زیر بحث لانے سے منع فرمایا، ایک روح اور ایک تقدیر. یہ دو چیزوں سے منع فرمایا. اور وہ تو بڑا مشہور قصہ ہے کہ جو صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو منہ سرخ ہو گیا تھا مزاج برہم ہونے سے، اور آپ نے سختی سے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ وہ تقدیر کے بارے میں. تو تقدیر کو اس سینس میں تو ڈسکس نہیں کر پائیں گے ہم، لیکن قضا و قدر کو اس حد تک تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کسی ایک یہاں نشست میں کہ تقدیر دو طرح کی ہے. ایک وہ تقدیر ہے جو معین ہے، وہ نہیں بدلی جاتی، لیکن وہ بہت تھوڑا حصہ ہے، اسمال پرسنٹیج آف دی ٹوٹل. اور ایک تقدیر وہ ہے جو معلق ہے، اس کو انسان خود بناتا ہے، دعاؤں سے بدل لی جاتی ہے. اور جہاں تک قضاء و قدر کی بات ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں عرض کر دوں. موت برحق ہے، وہ ہر ایک کو آنی ہے، کوئی دعا اسے نہیں ختم کر سکتی موت، لیکن دعا سے موت کا وقت رب تعالی ضرور تبدیل کر دیتا ہے. تو
یہ حصہ کہ موت آگے رہے گی، کوئی دعا اسے تبدیل نہیں کر سکے گی، یہ قضا میں چلی جائے گی، اور موت کا وہ حصہ کہ جہاں وقت دعا سے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے دعا قبول فرمائے اور اس موت کے وقت کو ٹال دے، آگے پیچھے اس کو شفٹ کر دے، وہ قدر میں چلی جائے گی۔ تو قضا تو یہ ہے۔ روز تقدیر کی بات میں نے چھیڑی تھی کہ دو اس کے ہیں، یہ میں اس لیے رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ آج کل عجیب و غریب چل نکلا مسلمانوں میں، اور وہ چیز ہمیں آہستہ آہستہ بے عملی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا حل دعا کو سمجھ لیا، یا وظیفے کو، یا تسبیح کو جان لیا، جبکہ رب کے اصول اور قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ رب نے جو ہم پہ فرض کیا ہے وہ ہے کہ پہلے عملی کوشش، جدوجہد اور محنت، اس کے بعد پھر دعا، کہ اپنی کسی ہم بھرپور کوشش کر لیں جو اللہ نے ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے بھرپور کام لیں اور پوری کوشش اور محنت کر لیں، جدوجہد کر لیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق ان سے بہترین کام لے کے جو بہترین حد تک میں محنت کر سکتا تھا وہ کر لی، اب تو اس میں برکت دے دے اور اس کا نتیجہ وہ پیدا کر دے جو میرے حق میں بہترین ہو۔ تو یہ دعا اس کے بعد کر لی جائے۔ تو رب تعالی مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، وہ ہماری محنت سے کئی 100 گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک خاص ڈائریکشن میں پوری قوت سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ وہ نہیں برآمد ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، تو اس صورت میں انسان اگر وظائف اور پیروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اتنا کر لے کہ یہ سمجھ لے کہ میرا مالک بہت مہربان ہے اور وہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے، چونکہ میری عقل اور میرا علم ناقص ہے، نامکمل ہے، اور میں اپنی ناک کے بیونڈ نہیں دیکھ سکتا، مجھے کل کی خبر نہیں ہے، جبکہ میرا رب تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یقیناً یہ جو کچھ مانگ رہا تھا، جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، یہ میرے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس لیے رب نے عطا نہیں، تو اس مرضی کے خلاف نتیجے کو بھی خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے، ہنسی خوشی تسلیم کر لے، بجائے اس پہ بگڑنے کے یا ادھر ادھر بھاگنے کے۔ تو یہ جو کوشش کا یہ پہلو ہے اور دعا ہے، اس کے ساتھ دونوں چیزوں کو کمبائن ہم کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں خود۔ یہ وہ تقدیر کا بڑا حصہ ہے جو رب نے ہمیں ایک سرٹن پیرامیٹرز بتا کے کہ آپ کو ان حدود کے اندر زندگی گزارنا چاہیے، تو ہمیں 3 قسم کے اختیارات دے کے زمین پہ اتار دیا۔ ایک فریڈم آف تھاٹ، دوسرا ہمیں فریڈم آف ڈیسیژن، اور تیسرا فریڈم آف ایکشن۔ اگر کوئی شخص خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اسے حرام ہے، تو اللہ فرشتے نہیں بھیجے گا یہ کہہ کے کہ جا کے اس بندے کو منع کرو کہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ اس میں اس نے ہمیں آزاد کر دیا کہ ہم چاہیں تو
जो चाहे सोचते रहे बैठे। अभी चोरी की अगर मैं बात सोचने लगूं कि मैं चोरी कर लूं, तो कोई फरिश्ता आके मुझे मना नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं फैसला कर लूं कि हाँ मुझे ये चोरी करना ही है, तो कोई फरिश्ता आके मुझे मना नहीं करेगा उस बात से। और फिर चोरी के लिए मैं जो कोशिशें करूंगा, उसके लिए भी फरिश्ता दीवार बन के खड़ा नहीं होगा आगे। तो ये तीनों मुझे हक हासिल हैं, तीनों अल्लाह ने आजादियां दे दी हैं मुझे। लेकिन ये और बात है कि ये उन पैरामीटर्स में फिट नहीं होती जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर किए हैं। तो मुझे इसकी सजा दुनिया में भी दे दी जाएगी और आखिरत। तो यूं वो इंसान अपनी तकदीर के मामले में आजाद है और वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। ये मेरा ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो चोर बन जाऊं, चाहूं तो डाकू बन जाऊं, चाहूं तो वली बन जाऊं। ये मेरा ऑप्शन है, तो मैं उधर को मूव कर सकता हूं। वो और बात है कि फिर इससे अगली एक डायमेंशन आ जाती है, और वो डायमेंशन है जो रब ताला कायनात का निजाम चला रहा है पूरा एक, वो जो बड़ा कैनवस है कि उस पे मेरा ये इरादा और मेरा ये अमल उसमें फिट होता है या नहीं जाके होता। क्योंकि अगर उससे रखना पड़ता होगा काम के चलने में कायनात के, क्योंकि रब के अपने डिजाइन हैं, रब के अपने इरादे हैं, रब के अपने प्लान्स हैं। अगर मेरा इरादा और मेरा कोई फेल उस ग्रेटर स्कीम ऑफ मैटर्स में फिट नहीं होता है, रखना डालता है, तो रब ताला वो नहीं होने देगा। वो एक बड़ी डायमेंशन है, और उसको भी इंशाल्लाह किसी वक्त बैठ के अपने इल्म की हद तक डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं किया जा सकता, मैं उसे वादे कर रहा हूं कि अपने इल्म की हद तक उसे डिस्कस करें। तो वो एक अलग डायमेंशन बनती कि मैंने उम्र भर कोशिश की कि मैं डाकू बन जाऊं, बेहतरीन डाकू बन जाऊं, लेकिन रब ने मेरे जिम्मे कुछ और काम रखा है कि वो मैं इस दुनिया में जो आया हूं तो मैं अपने हिस्से का काम कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा। अगर वो काम अल्लाह ने मेरे जिम्मे डाल दिया है सर्जरी का, तो मुझे डाकू नहीं फिर वो बनने देगा। मैं कोशिश करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ेगी, मारेगी बुरी तरह मुझे, मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा, सर्जन बन जाऊंगा। लेकिन वो है कि ग्रेटर स्कीम ऑफ बेटर्स जो है वो वहां का मामला आ जाएगा। जहां तक छोटे लेवल की बात है, इंडिविजुअल लेवल की, वहां पे मुझे ये आजादी हासिल है और मैं ये फैसला कर सकता हूँ। तो यूं वो तकदीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे मैं तकदीर मौलिक कहता हूँ, वो इसमें कवर होता है इसी से। जनाब, ये काफी रोज पहले यहाँ किसी साहब ने किसी और आयत की इसी तरह तशरीह के लिए मुझसे फरमाया था। तो मैंने उस वक्त भी एक गुजारिश की थी कि कुरान पाक की, वो तो आप सभी जानते हैं, इसकी दो तरतीबें हैं। एक तरतीब नज़ुली है और एक तरतीब किताबी है। जो तरतीब नज़ुली है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो जिसको हम देखते हैं किताबें। ये तरतीब किताबी है। आयतें और सूरतें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिचुएशन के तहत नाजिल होती रही। रब ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म कुरान की सूरत में और अहकामात कुरान की सूरत में अता होते रहे। यही वजह है कि जब हम किसी एक आयत की तशरीह करने के लिए बैठते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे एक मुस्तनद आलिम है डॉक्टर इसरार, तो वो एक आयत की, फर्ज कर लीजिए मैं ऐसी एक मिसाल देने लगा हूं कि वो सूरह बकरा की सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, उसकी तशरीह करेंगे अगर, तो तशरीह करते करते वो हो सकता है कि 28वें सिपारे की एक सूरत की किसी आयत को साथ रेफर करते हैं, फिर वो
30वें सिपारे पर चले जाएं, उसके बाद फिर 5वें पे आ जाएं। वो उनकी तशरीह करने के लिए ये तमाम चीजों को लाना पड़ेगा मुख्तलिफ हिस्सों में। ये असल में वो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ फरमाए कि कुरान बेतरतीब है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि तरतीब नजूली उसकी मुख्तलिफ है, तो उसी सिमिलर सिचुएशन में या उससे मुंसलिक सिचुएशंस, वहां जो जो आयतें नाजिल हुई हैं, जब तक के उनको इसके साथ मिला के उसकी तशरीह न की जाए, कोई एक आयत का सही मफहूम हम समझ ही नहीं पाएंगे। जो कन्फ्यूजन होते हैं, ये भी याद रखिए, वो कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है कि कुरान के मायनों में कोई फर्क है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। कुरान बहुत वाज़ेह है। वो कन्फ्यूजन हमें इसलिए आते हैं कि हम एक आयत को इंडिपेंडेंटली पकड़ के उसकी तशरीह करने लगते हैं, जबकि उसकी बैकग्राउंड से मुतालिक जो आयात हैं वो दूसरे जगहों पर मिलेंगी। इसलिए मैं खुद एतराज करता हूं हमेशा आयात की तशरीह करते हुए। मैं साफ ये अर्ज कर देता हूं कि साहब, मैं आलिम नहीं हूं और ना हाफिज हूं, दोनों ही बातें। तो इसलिए मैं इसकी तशरीह करने का अहल नहीं, मैं ये कह के तो अवॉइड कर जाता हूं। लेकिन उसकी आज मैंने आपको असल वजह बता दी कि किसी आयत की तशरीह करने के लिए मैं यूं तैयार नहीं होता कि एक आयत के मुझे लिंक्स लेने पड़ेंगे कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों से, और चूंकि मैं हाफिज नहीं हूं तो वो लिंक्स मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। हो सकता है कहीं एक आध मैं मिस करूं और उससे तशरीह में फर्क रह जाए, वो बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि मेरी उस बात से कई लोग गुमराह हो जाएंगे। वो सही उसके मफहूम तक पहुंची, तर्जुमा तो सही हो जाएगा, मफहूम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, और आपसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि कुरान की रूह को समझिए। अभी अगले दिनों यूके में दुआ के सेशन के दौरान किसी ने मुझसे दुआ के लिए कहा कि दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा हिफ्ज कर ले कुरान पाक। उसने गालमन 9 या 10 सिपारे, वे ऐसी तादाद थी, वो हिफ्ज कर लिए हैं, लेकिन अब भागता है उससे। तो मैंने कहा जी वो तो दुआ भी कर देता हूं, इंशाल्लाह कर भी लेगा हिफ्ज, लेकिन मेरे इल्म में इजाफे के लिए आप ये फरमा दीजिए कि आप उसे ये कुरान क्यों हिफ्ज कराना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा साहब इसकी बड़ी फजीलत है, और हाफिज कुरान के पेरेंट्स जन्नत में जाएंगे। तो मैंने उनसे एक गुजारिश की, जिसपे अब आप भी नाराज होंगे वैसे, कि बड़ी मुलहिद वाली बात है, मैं अर्ज करने लगा। मैंने कहा कि सब फिर ये तो खुदगर्जी है आपकी। अगर आपके बेटा हाफिज बना और उसके करतूत मुझ जैसे हुए तो आग में जलेगा करीब सारी बकाया जो अब्दी जिंदगी, आप जन्नत में चली जाएंगी। तो ये खुदगर्जी ही तो है। क्या ये अच्छा नहीं कि आप बेशक भले जन्नत में न जाएं, लेकिन आपकी औलाद जन्नत में जाए कि वो कुरान की रूह को समझे और उस पर अमल कर ले। कितने करोड़ हाफिज हैं दुनिया में, और उनमें कितनी तादाद है जो कुरान पर सही मानों में अमल करती है। तो कुरान का हिफ्ज करना जरूरी है, ये कुरान पर अमल करना जरूरी है। तो उनकी तो समझ में बात आ गई। आप लोग तो नाराज होंगे कि शाह साहब लोग हाफिज बनने से रोक रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि वो बेटे को तलकीन ये करें कि बेटा भले तुम एक लफ्ज जिंदगी में सीखो कुरान का, लेकिन उसकी रूह को समझ लो और उस पर अमल करो। तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तफसीर बयान होती है कुरान की, और वहां रश भी बहुत होता है।
لیکن یہ تو مجھے فرمائیے کہ پاکستان میں نیکی ترقی کر رہی ہے یا رشوت ترقی کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو، میں سب نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے میں چاہوں گا کہ میں اس کی تفسیر پڑھ لوں اور علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اس کو میں ماسٹر کر لوں. یقین جانیے کہ میں اس لیے نہیں اسے سیکھنا چاہتا، اس علم کو، علم تفسیر کو، علم فقہ کو، علم حدیث کو، کہ میں اسے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. میری ایسی کوئی نیت نہیں. میں تو اس لیے اسے سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے علم آ جائے، اور جب میں لوگوں کے ساتھ محفل میں بیٹھوں، کسی شادی پہ، جنازے پہ، اس پہ، تو میں پھر اس کو کوٹ کروں. تو جب میں اسے کوٹ کروں گا تو سب لوگ میری قابلیت کا سکہ جو ہے وہ مانیں گے اور مجھے اٹھ کے سلام کریں گے. یہی میں چاہتا ہوں کہ لوگ جھک جھک کے مجھے سلام کریں کہ میں بڑا قابل آدمی ہوں. تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا. تو اگر کہیں یہ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، کہ میں نے اس کی روح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا، تو میں تو ایک آیت نہیں سمجھ سکتا تھا کبھی عمر پر، جیسی میرے عادات ہیں. تو خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے میں نے کہا، کیونکہ ایسا ارادہ ہو نہیں سکتا میرا کبھی کہ میں نیک ہو جاؤں. تو بھائی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سے بھی میری گزارش کہ کسی ایسے عالم کی تفسیر کو پڑھیے جو قرآن کو اس طرح سے واضح کرے کہ ایک آیت جو نازل ہوئی اس کے تمام بیک گراؤنڈ میں جائے. دعا کے سلسلے میں ایک بار یہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ دعا کے بارے میں رب تعالیٰ نے جو جگہ جگہ فرمایا، اللہ دعا سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. سمیع اور استجیب، یہ الفاظ استعمال ہوئے دعا میں. اور مزہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی یہ دعا سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، ہر مرتبہ سچویشن مختلف ہوئی ہے. کہیں صحابہ نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہو گئی، کہیں یہودیوں نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہوئی، کہیں کفار نے سوال کیا تو آیت نازل ہوئی. الفاظ ڈفرینٹ ہو گئے، اس کی بیک گراؤنڈ ساری مختلف ہے. تو دعا کے سلسلے میں تو میں نے خاصا وہ 3-4 سچویشنز بیان کی تھی کہ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت جب یہ سچویشن بنی، وہ بھی کہیں سیڑھی پر ہوگی. تو آپ بھی جب قرآن کو سمجھیں اور تفسیر اس کی پڑھنے لگیں، پڑھنا اچھا ہے، ضرور پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں، خاص طور پہ مجھے، یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں اس تفسیر کو پڑھ کے اس کی روح کو سمجھ جاؤں اور اس پہ عمل کر لوں. انہی عالم صاحب کی پڑھیے جنہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہو کہ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اسی سچویشن میں اترنے والی دوسری آیات کو بھی ساتھ ملا دیا ہو کہ یہ آیات انہی سچویشن میں آئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے. پھر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے معنی بالکل مختلف نظر آئیں گے. آپ کو مختلف چیز نظر آئے گی جو بہت وسیع ہے. اور ویسے یہ میں اب چلتے چلتے عرض کر دوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کسی نشست میں، قرآن کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ترجمہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے. اس کے علاوہ 10 مخفی معنی ہیں اس کے. اسی لیے آپ اکثر لوگوں کو کہتے سنیں گے کہ قرآن کو جتنی بار میں پڑھتا ہوں نئے معنی سمجھ آتے ہیں. پھر 10 مخفی معنی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ولایت کے بھی 10 ہی درجے ہیں. تو جو ولی جس درجے پر فائز ہوتا ہے اسی درجے کے معنی اس کے سمجھ میں آنے لگتے، حتیٰ کہ وہ ولی جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتا ہے اس کو 10 کے 10
وہ مخفی معنی اس کی سمجھ میں آنے لگتے، لیکن پھر وہی بات ہو جائے گی کہ وہ روح ہے، قرآن کی روح کو سمجھتے ہیں، اس لیے معنی بالکل مختلف، اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا عمل کرنا اسلام پر کچھ لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہوتی کہ کیسے یہ عمل کرتا ہے۔ جیسے ایک صاحب کے بارے میں اشفاق احمد صاحب نے کوٹ کیا، ان کے وہ مرشد تھے بابا نور والے، مہمان آتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اور چند بار ایسا بھی ہو گیا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جا نماز پہ نیت باندھ دی، کوئی مہمان آیا انہوں نے نماز توڑ دی، تو بقول اشفاق صاحب کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز تو بابا جی پڑھ لیا کیجیے، یہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ بچہ میں کس کی نماز پڑھوں؟ جب میرا رب اپنے بندے کی شکل میں چل کے میرے پاس آ گیا تو میں نماز کس کی پڑھ رہا ہوں؟ تو اس لیے میں پہلے اللہ کے اس بندے کو اٹینڈ کروں گا جو آیا ہے، پھر دوبارہ نماز پڑھوں گا۔ اب یہ چیز ہمارے ذہن میں گھنٹیاں بجائے گی خطرے کی کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ جو پسندیدہ طریقہ ہے اور جو انسان کے لیے بہت تعریف ارن کرتا ہے وہ تو وہ ہے جو میں کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں نماز شاید نہیں پڑھتا، بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں جب میں آؤں گا تو میں شور مچاؤں گا، بھائی جا نماز ہے آپ کے یہاں؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، ذرا جا نماز دے دیجیے۔ اس وقت میں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں گیا ہوں وہ میں باقاعدہ مسلمان ہے اور جا نماز اور قرآن پاک نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ لیکن اگر میں یہ نہ شور مچاؤں کہ بھائی جا نماز ہے آپ کے پاس، ذرا جا نماز دے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور آپ کیسے عزت کریں گے میری؟ یہ مروجہ طریقہ تو یہ ہے، حالانکہ مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم زوال سے لے کے عصر کی اذان ہونے تک کا ہے، جو کہ خاصا لمبا ہے، گرمیوں میں وہ 5.5 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو میں مہمان جس کی یہاں گیا ہوں زیادہ سے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤں گا، 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤں، تو باہر نکلوں گا کہیں چپکے سے کسی مسجد میں گھسوں گا خاموشی سے کہ کوئی دیکھ نہ لے مسجد میں جاتے ہوئے، تو میں کونے میں لگ کے نماز پڑھ کے فوراً آ کے بیٹھ جاؤں۔ وہ کر سکتا ہوتا ہوں لیکن وہ پتہ ہی نہیں لگے گا لوگوں کو میں نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے سلام کیسے کریں گے لوگ؟ تو یہ دیکھیے دونوں کے عمل میں، فقیر کے عمل میں اور مجھ جیسے آدمی کے عمل میں یہ فرق ہے۔ تو یوں روح سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ فقیر کو تو تنہائی چاہیے نماز کے لیے، وہ اس وقت پڑھے گا جب اس کے ارد گرد کہیں دور دور تک کوئی آدمی نہ ہو، تاکہ وہ پوری دل جمعی سے بغیر ڈسٹرب ہوئے اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرے، اس کے ساتھ دل کی باتیں کر لے۔ اس کو یوں تنہائی چاہیے اور وہ علیحدگی میں ہمیشہ پڑھے گا۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے بات کہ اس نے روح سمجھ لی کہ نماز کی روح کیا ہے، یہ فرق ہے۔ اب میرا خیال ہے میں نے واضح اپنا ویو پوائنٹ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے نماز کا، یہ اگلے دنوں کسی کو ٹیلی فون پہ امریکہ سے کال آئی ہوئی تھی، ان کو میں بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے بات عشق کی، تو میں نے بغیر سوچے سمجھے ان سے آرام سے کہہ دیا کہ صاحب ابھی تو عشق میں آپ کچی ہیں، آپ نے عشق کیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ تو مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو مجھ سے ذکر کیا کہ آپ رب کے عشق میں مبتلا ہو گئی، تو میں نے یوں آپ سے بات کہہ دی کہ آپ غلط فہمی میں نہ مبتلا رہیں۔
تو آپ اور زیادہ ڈوب جائیں رب کے عشق میں، تاکہ آپ صحیح عشق میں مبتلا ہو جائیں رب کے۔ کہنے لگے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ یہ بتائیے کہ آج کل شیو نمازیں پڑھ رہی ہیں آپ؟ کہ جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ ایک تکلیف کیجئے کہ نماز کے بعد میرے لیے دعا کر دیا کہ اللہ مجھے سمجھ عطا فرما دے، میں ضرور کر دوں گی۔ تو میں نے کہا لیجئے یہ پکڑی گئی ہیں آپ کہ آپ کو عشق ہے ہی نہیں رب سے۔ یہ تو میں نے یوں کہا تھا کہ میرے لیے نماز کر دیجئے، پڑھا دیجیے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ نے عشق کیا ہی نہیں رب سے۔ بات یہ ہے حضور کہ اگر انسان نماز کی روح کو سمجھ گیا کہ یہ نماز در حقیقت میرے اور میرے رب کے درمیان ملاقات ہے، مکالمہ ہے، ایک کانورسیشن ہے، ٹو وے کانورسیشن، ون وے نہیں کہہ رہا، ٹو وے کانورسیشن۔ تو اس ٹو وے کانورسیشن کے مقام تک جانے کے لیے، اس لیول تک اٹھنے کے لیے جذب کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جب آدمی مکالمہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، تو وہ ڈوبا ہوتا ہے اس مکالمے میں۔ تو وہاں دعا کہاں یاد رہتی ہے کہ مجھے دعا بھی کرنی ہے رب سے؟ یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ فرض ادا ہو گیا، اب میں اس محنتانہ، اس کا محنتانہ وصول کرنا چاہتا ہوں رب سے، اور اسے ایک پوری فہرست میں نے رٹی ہوئی ہے، وہ میں اللہ کو سنانے لگتا ہوں۔ یا اللہ میری خیر، میرے بچوں کی خیر، میری صحت ٹھیک رکھ، میرے بچوں کو صحت دے دے، میرے قرضے اتار دے، میرے بچوں کے قرضے اتار دے، میرے بیٹے کو نوکری دلا دے، مجھے نیا سوٹ سلوا دے۔ یا اللہ کل میں وہ بالی کی شاپ پر ایک شو دیکھ آیا تھا، مہنگا ہے، ذرا وہ تو دلوا دے۔ وہ پوری فہرست اس کو میں سنا دیتا ہوں۔ تو میں نے 5 منٹ کی جو محنت کی ہے مزدوری کی، اس کا محنتانہ 15 منٹ کی صورت میں لیتا ہوں کہ 15 منٹ اس کو فہرست سناتا ہوں رب کو۔ لیکن اگر میں اس کی محبت میں ڈوب جاؤں، رب کی، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں، تو میری تمام تر محنت کا ریوارڈ اس سے مکالمے کی صورت میں مجھے ملے گا کہ میری گفتگو ہو گئی اپنے محبوب کے ساتھ۔ کیونکہ رب کا تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو اسے اپنا دوست بنا لوں گا فوراً، لیکن جب وہ مجھے اپنا دوست بنائے گا تو وہ کسی ٹیسٹ کے بغیر نہیں بنائے گا، وہ مجھے آزمائے گا ضرور، وہ پرکھے گا کہ میں اس کے دوستی کے لائق ہوں بھی یا نہیں، پھر وہ مجھے اپنا دوست بنائے گا۔ تو اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میں رب کا محبوب ہو جاؤں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا محبوب ہے، تو اس میں آزاد ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ عشق کر سکتا ہوں اور اسے میں اپنا محبوب بنا سکتا ہوں، اس میں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا محبوب بننے کے لیے مجھے پھر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ تو پہلے تو میں اس کے محبت میں ڈوبوں گا، حالت جذب میں جاؤں گا، تو پھر کہیں جا کے وہ مجھے اپنے قریب کرے گا۔ تو جب حالت جذب میں ہے تو وہاں تو پھر اس کو اپنا صرف محبوب یاد ہے اور کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے ولی ہیں دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو سالک ہے، جو دنیا میں رہتا ہے، صحیح ہوش و حواس میں ہے، فرائض ادا کرتا ہے اپنے۔ ایک وہ ہے جو مجذوب ہے، وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہے کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہے۔
सालिक को बद्दुआ की इजाजत नहीं है. बद्दुआ करेगा, कबूल तो हो जाएगी, लेकिन खुद लिस्ट से खारिज हो जाएगा उसका नाम. ये भी एक मैं आपको मजे की चीज बता दूं कि कोई वली कभी बद्दुआ नहीं करेगा, क्योंकि उसको इजाजत ही नहीं बद्दुआ की, ये सुन्नत ही नहीं है. लेकिन मजजूब जो जुबान से निकाल दे पूरा हो जाएगा, इसलिए कि उसने अपना आप खो दिया है रब की मोहब्बत में. तो उसकी जुबान से निकली हुई कोई बात रद्द नहीं होती, पूरी करता है रब उसकी. वो इस मोहब्बत में खो गया है, उसने अपनी हस्ती गंवा दी है. वो दुई के मकाम से निकल के एक के मकाम पर आया है कि जहां वो और रब दो नहीं है, एक ही बन गया है. इसलिए उस जुबान से निकली हुई हर बात रब पूरी कर देगा. और वो बद्दुआ अगर देता है तो उस पे वो हद जारी नहीं होती जो सालिक के लिए मैंने अर्ज की कि उसका नाम लिस्ट से खारिज कर दिया जाता है बद्दुआ देने वाले की, क्योंकि ये होशो हवास से बेगाना है. यहाँ एक वकील और जज दोनों बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी तरह कानून को समझते हैं कि कोई पागल अगर किसी को कत्ल कर दे तो उसको फांसी की सजा नहीं देते ये लोग, इसलिए कि वो होशो हवास में नहीं है. ज्यादा से ज्यादा उसको ये पागल खाने भेज देंगे कि हुकूमत को हुक्म दे देंगे कि इसे पागल खाने में दाखिल करा दिया जाए. तो मजजूब का मामला भी यही, उस पर हद जारी नहीं होती है, वो पाबंदी नहीं, क्योंकि होश हवास में नहीं रह गया. तो जो आदमी डूब गया रब की मोहब्बत में, तो उसको नमाज के बाद दुआ कहाँ याद रहती है? वो हाथ तो उठाता है दुआ के लिए, ये सोच के कि मैं रब से मांगूं. लेकिन जब उससे गुफ्तगू शुरू करता है रब के साथ, तो अपनी जात को भूल जाता है. फिर तो एक ही बात कहता है कि या बारी ताला तू मुझे मिलेगा कब, मेरी मुलाकात तो इससे कब हो रही है. ये रूह की बात है कि उसकी समझ में रूह, नमाज की रूह को वो समझ गया है कि नमाज है क्या. तो उसने यूं नमाज अदा की है कि उसमें कुलियतन डूबा है, अपने रब के हजूर हाजिर है, खड़ा है, और दुआ में वो उससे, अपने महबूब से बात कर रहा है. फिर मांगेगा क्या? ये कुरान का भी वही मामला है कि जिसने कुरान की रूह को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि वलायत की आला तरीन मकाम पर जाके फायद हो गया. बाकी क्या रहा जब उसने कुरान की रूह को समझ लिया. यूं मैं अर्ज कर रहा था कि एक अकेली आयत की तशरीह मुझसे न कराई, मैं उससे इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी मुझे कुरान हिफज नहीं है, तो उससे मुतालिका तमाम आयात में हवाले नहीं दे पाऊंगा आपको, उसकी तर्जुमा नहीं बता पाऊंगा. ये है किस्सा. सॉरी, जवाब बहुत लंबा हो गया, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. खैर यार मेरा नाम है जी. जनाब, मेरा सवाल एक ऐसा है जी, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है. एक हदीस मुबारका है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने मेरी मुशाबत की उसका शुमार उन्हीं में से है होगा. इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान या दुनिया इस्लाम के 59 कंट्रीज जो हैं इस वक्त, वहाँ मगरबी लिबास बड़ी पूरी आबोताब के साथ पहना जा रहा है, और सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है इस वक्त जिसने नेकटाई को तर्क कर दिया हुआ है और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर रहा है. इसके बारे में कहीं इसका तजब्जुब का या गलती का शिकार तो नहीं, या हुजूर पाक की हदीस की मुखालफत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हमें सजा मिल रही है सारी दुनिया को? इस पर आप जरा वजाहत कर दीजिए. चूंकि जाकिर नाइक साहब को आपने अक्सर देखा होगा, वो एक इस्लामी चैनल लेके बैठे हैं, और वो मेरा सुबह दोपहर शाम वो मगरबी सूट और लिबास और उससे नेकटाई से जान नहीं छोड़ती उनकी. इसके बारे में कोई वजाहत फरमा दीजिए, मेहरबानी. पेशते इसके कि इसका मैं जवाब आपसे अर्ज करूं. मैं अपनी मालूमात के लिए आपसे एक सवाल अर्ज करना चाहता हूं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ آپ میں سے کسی صاحب کو معلوم ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا؟ آپ کو پاجامہ بہت پسند تھا، ہمیشہ نہیں پہنا، پسند بہت تھا۔ یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ مشابہت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کوئی ایک چیز، ایک بات کا تعین نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کون سا ڈریس پہنا، تو پھر لباس سے مشابہت کا تو سوال ہی نہیں کوئی پیدا ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہمت باندھ دی، کبھی پاجامہ پہن لیا، کبھی لمبا وہ چوغا پہن لیا، تو آپ مشابہت کس سے کریں گے؟ آپ یہ سوال ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ فرمائیے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پہچان کیا بنی؟ چلیے اس کو یوں آسان کر لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے پہلے اہل قریش کو دین کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صادق و امین پہچان بنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد معاف فرمانا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، پھر اس سے اگلے چلی جائیے تو سخاوت، دریا دلی، یہ پہچان بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو نان مسلمز نے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور آج تک کر رہے ہیں، انہیں جب دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں نمبر 1 پر پلیس کیا تو کس ریفرنس سے کیا؟ کیا لباس ریفرنس بنا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس کا ریفرنس بنا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کی بنیاد بنا؟ تو مشابہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری سمجھ کے مطابق اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبیوں کی نقل کرتے ہیں تو مشابہت آتی ہے، اور وہی ہمیں دنیا میں باعزت کر دے گی۔ تو مشابہت کے لیے ہم ظاہری چیزوں پر نہ جائیں، بلکہ ان چیزوں کے اندر مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی عظیم ترین ہستی بنا دیا، ان کے دشمنوں کی نظر میں بھی۔ میرے خیال کے مطابق تو مشابہت، اصل مشابہت وہی ہوگی۔ ویسے درود پاک پڑھنے کے بنیادی آداب کیا ہیں؟ صاحب، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگرچہ اجازت ہے لیکن خلاف ادب ہوگا اگر ہم باوضو ہو کے درود شریف نہ پڑھیں۔ دوسرا، کسی ایسی جگہ پر درود شریف ہم نہ پڑھیں جہاں ظاہری گندگی دکھائی دیتی ہو یا وہاں بیڈ سمیل پھیلی ہوئی ہو۔ باقی درود شریف ضرور پڑھیے آپ، اور اگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں دو زانو ہو کے تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن ممانعت اس میں نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، ضرور پڑھیے، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں پاک بازی آ جاتی ہے، پائس ہوتا ہے بندہ۔ جناب سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی نیکی اور خیر میں بہت بڑھ چڑھ کے ہیں، مثلا مدر ٹریسا ہے یا ایڈیسن ہے یا گراہم بیل ہے۔
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آخرت میں ان کا مقام کیا ہے، جبکہ ہم مسلمان کلمہ گو کلمے کے نام پر بہت سی برائیاں کرتے ہیں۔ سب یہ تو رب نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ وہ تمام نان مسلمس جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اللہ ان کی نیکی کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر اسی دنیا میں رب تعالیٰ عطا فرما دے گا، اس کے انعامات اسی دنیا میں دے دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو یہ رعایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اجر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، اور غالباً یہی چیز ہم مسلمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ دنیا میں ہمارے لیے اجر مقابلتاً کم ہے آخرت کی، تو ہم پھر کلمہ کے نام پر مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس اجر کو غیر مسلموں کے لیول تک لے جائیں اپنے۔ دیکھیے، اللہ کے عشق میں انسان مبتلا اسی وقت ہوگا جب اس سے محبت کرے گا۔ عشق محبت سے اگلا درجہ ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات ماننے میں خوشی محسوس کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے اس کی باتیں مانتا ہے۔ اگر کسی اور سے بھی پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کو یہ بات پسند ہے تو اس بات کو پورا کرتا ہے۔ تو مجذوب بھی کبھی اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ عبادات بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی محبت میں وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ عشق میں اپنی ہستی کھو دیتا ہے، تو یوں مجذوب ہو جاتا ہے۔ سالک جو ہے اس کا مقام مجذوب سے اونچا ہے، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں ہے، اس دنیا کے کاروبار میں ملوث ہے، اور کاروبار میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کو دنیاوی ترغیبات اور دنیاوی آلائشیں اس کے راستے سے اس کو ہٹاتی رہتی ہیں۔ مسلسل وہ ایک جدوجہد کی حالت میں رہتا ہے کہ دنیاوی آلائشیں اور دنیاوی ترغیبات اسے اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہیں، اور اللہ کی محبت اسے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو جب وہ ساری عمر برائی سے لڑتا رہتا ہے اور نیکی کی طرف رہتا ہے، تو اس وجہ سے سالک کو زیادہ بلند مقام دیا جاتا ہے، اس کو فضیلت ہے مجذوب پر۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں لیکن وہ عشق کے اس مقام پر نہیں جاتے جہاں اپنے آپ کو وہ کھو دیں، تو وہ سالک کے مقام پر رہتے ہیں، لیکن وہ افضل ہیں مجذوب کی نسبت، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اسی لیے وہ سالک حضرات جنہوں نے ترک دنیا کر کے اللہ کو حاصل کیا اور اللہ کے ہو گئے، ان کی نسبت ان اولیاء کرام کو زیادہ افضل گنا جائے گا جو دنیا میں بھی رہے، دنیاوی فرائض بھی پورے ادا کیے انہوں نے جو اللہ نے ان پر فرض کیے ہیں، اور رب کی راہ پر بھی چلے اور ولایت کے درجے تک پہنچے۔ ان کو افضل گنا جائے گا ان لوگوں کی نسبت، ان اولیاء کرام کی نسبت جو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے ہو گئے اور انہوں نے بیابانوں کی راہ لے لی۔ تو یہ تین مختلف درجے ہیں جس میں مجذوب نچلے ترین درجے پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کی بات یوں پوری ہوتی ہے کہ دوئی کے مقام سے آگے نکل گیا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ روح کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تو ایک بک ہے کتاب الروح
جو کہ علامہ حافظ ابن القیم نے لکھی ہے، تو اس کے بارے میں ایک تو پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی بکس پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سیلف ڈسکوری کا کوئی کلیہ اپنی ذات کو پہچاننے کا پلیز جو ہے وہ فرمائیے۔ صاحب صرف یہی ایک کتاب الروح ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت سے عالم حضرات نے مشق فرمائی ہے، اور جس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، جیسے مولانا مودودی، انہوں نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی۔ پھر اور تو اور امام غزالی جیسے بڑے عالم نے بھی کتاب لکھی، حقیقت روح انسانی اس کا نام ہے۔ جتنی بھی کتابیں آج تک روح کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس میں کوئی اس کو واضح نہیں کر سکا کہ روح ہے کیا چیز صحیح معنوں میں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی جو کتاب ہے، یہ ان تمام لکھی گئی کتابوں میں بہتر کتاب ہے۔ وہ کافی حد تک آگے لے گئے ہیں اس مسئلے کو اور اس کو ایکسپلین کر سکے، لیکن مکمل وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی صاحب روح کے بارے میں پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حقیقت روح انسانی کو پڑھ لیں بجائے دوسری کتابوں کو پڑھنے کے، تو انسان کا ذہن پھر بھی ایک حد تک کلیئر ہی رہتا ہے، کنفیوژن نہیں آتا۔ رہ گئی یہ بات کہ کتاب کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز، علم کسی طرح کا بھی ہو اسے حاصل کرنا چاہیے، صرف اس کی ڈسکشن سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ مجھے میرا ذہن کلیئر ہو جائے تو ضرور پڑھیے، ممانعت نہیں ہے اس کی کوئی۔ اور یہ جواب دینے کے بعد میں ایک گزارش کر دوں کہ جب ہم اس قسم کی باریک نقطوں کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم اس سے پہلے موٹے موٹے نقطے کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں، تو میرے خیال میں ہمیں باریک نقطوں کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی اور ہمیں نجات بھی حاصل ہوگی۔ روز محشر ہم اللہ کے حضور شرمندہ بھی نہیں ہوں گے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے۔ ابھی تو ہم دو بنیادی چیزیں ہی نہیں حاصل کر پائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ سے نجات، ہم اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بے دریغ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کبھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ میں نے شاید یہ مثال پہلے بھی دی تھی کہ زیادہ دور نہ جائیے، اسی پہ دیکھ لیجئے کہ سٹاپ لائن پر اگر آپ کھڑے ہیں تو بعد میں آنے والے صاحب آپ کی سائڈ سے ہو کے آپ کے سامنے آ کے پھر گاڑی سیدھی کر دیں گے یا موٹر سائیکل سیدھا کر دیں گے، جبکہ آپ پہلے سے وہاں کھڑے ہیں سٹاپ لائن پر، پہلے جانا آپ کا حق ہے، لیکن بے دریغ اس کو کر لیں گے، بلا تکلف کر لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا حق ہے اور ہم نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو پہلے تو صاحب یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں جس کے لیے کل ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا، ہم ان چیزوں کو پکڑ لیں اور ان سے اجتناب کر لیں۔ یہ جو ایلبو کا استعمال ہے، اس کا استعمال ہم چھوڑ دیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہم پہلے حاصل کر لیں، ایک جھوٹ اور دوسرا ایلبو کا استعمال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی انتہائی کامیاب ہو جائے گی ان دو باتوں کے چھوڑ جانے سے، اور آخرت میں بھی جواب دہی سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم یہ چھوٹے باریک نقطوں میں چلے جائیں گے کہ صاحب ان فائنر اسپیسیفکیشنز، یہ جو فائنر پوائنٹس ہیں کہ صاحب یہ کتاب پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس کتاب کو میں دائیں طرف سے دیکھوں یا بائیں طرف سے دیکھوں،
وہ بہت فائنر پوائنٹس ہیں، اس کو لیٹر سٹیج پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نماز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دنیاوی کام جو ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جی اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان تمام عبادات میں یکسوئی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، کنسنٹریشن، تاکہ وہ کام کرتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کام کر رہا ہے اس میں کام کرتے ہوئے بندہ ڈسٹریکٹ نہ ہو، اور اس میں کام کرنے کے بعد اس میں عاجزی پیدا ہے، نہ کہ اس میں تکبر پیدا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں یہ کام بڑا کر رہا ہوں۔ وہ تکبر سے اجتناب کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور باقی ان کاموں میں یا عبادات میں اس کنسنٹریشن اور یکسوئی کس طرح پیدا کی جا سکتی؟ آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کسی شاپنگ سینٹر میں آپ گئے اور آپ نے ڈسپلے پر کوئی اچھی چیز دیکھی، آپ وہاں وہ اچھی چیز جو ہے وہ 2 اس کے پیسز خریدتے ہیں آپ۔ ایک تو آپ کے دوست نے کہا ہے کہ میری وائف کے لیے یہ چیز خرید لائیے گا، وہ لیتے ہیں آپ، اور ایک چیز وہ خریدتے وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ میری بیوی بھی اس سے خوش ہوگی، یہ میں لے لوں، اپنے وائف کے لیے لیتے ہیں آپ۔ تو وہ چیز جو ہم کسی دوست کی فرمائش پر کہ میری وائف کے لیے یہ لے آنا لیتے ہیں، وہ لیتے وقت ہمیں پرائس کا بھی خیال آتا ہے کہ صاحب پرائس اس کی بہت ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ ویٹ میں اضافہ کر دے گی اور اسے لے جانا مشکل ہوگا، اور پھر سچی بات ایک ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ یار یہ فٹیگ گلے پڑ گئی۔ لیکن وہی چیز جب آپ وائف کے لیے لے رہے ہیں تو خرید کے اور وہ قیمت اس کی ادا کر کے جو زیادہ ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وائف کے لیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ محبت سے خرید رہے ہیں، اسی لیے نہ اس کا وزن، نہ اس کی قیمت، اور نہ اس کو کیری کرنے کا پرابلم، یا آپ کے ذہن میں آیا ہی نہیں، بلکہ ایک عجیب خوشی ہے کہ میں اپنی وائف کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اس کو لے کے خوش ہو جائے گی۔ لیکن دوست کے لیے وہی چیز لیتے ہوئے وہ ہمیں گراں گزر رہی ہے۔ تو اگر ہم نماز کو اور اللہ کے دوسرے احکامات کی پابندی کو فرض سمجھ کے سر انجام دیں گے تو گراں گزریں گے، اور اس سے گریز کی ایک ٹینڈنسی ہمارے اندر آئے گی۔ اور اگر ہم نے رب کے ساتھ محبت کر لی تو اس کی محبت ہمیں مجبور کرے گی بڑی خوشی کے ساتھ اس کے احکامات کو بجا لانے، تو اس میں کنسنٹریشن بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر جب ہمیں رب کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا چسکا لگ گیا تو ہم اس میں کھونے لگیں گے، پھر وہ کیفیت آئے گی جو مولانا محمد حسن صاحب کی بھی تھی، وہ ٹانگ کاٹنی تھی ان کی، تو سرجن ان کے شاگردی تھے، ان کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کو میں انستھیزیا دوں گا، تو پوچھا یہ تو نشے کی دوائی؟ کہ جی ہاں یہ نشہ ہے، کہ یہ تو حرام ہے، میں نے ساری عمر نشہ نہیں کیا، ایسا کرو میں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہوں تو میری ٹانگ کاٹ لینا۔ تو آپریشن ٹیبل پر لیٹ کے اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ تو ان سے سرجن سے کہا کہ آپریشن کر لو۔ تھوڑی دیر میں سرجن سے کہنے لگے کہ بھائی تم اپنا کام کر بھی لو، اور کتنی دیر میں تسبیح پڑھتا رہوں گا؟ تو سرجن نے کہا صاحب وہ تو میں کبھی کی ٹانگ کاٹ چکا، آپ کی تو پٹی بھی ہو گئی ہے۔ تو پھر اس قسم کی کنسنٹریشن آتی ہے بندے میں۔ تو معاملہ صرف فرض سمجھ کے کرنے کا اور محبت سے کرنے کا، اتنا ہی فرق ہے۔
تو محبت پیدا کر لیجئے رب کی اپنے دل میں، مسئلے حل ہو جائیں گے.